ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کی ذات پاکیزہ ہے اور وہ اپنے بندوں کو بھی پاکیزہ دیکھنا چاہتی ہے. ارشاد نبوی ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. تمہارا رب صاف ستھرا، پاکیزہ اور طیب ہے، اور قبول بھی اسی کو کرتا ہے کہ جو نیٹ اینڈ کلین، صاف ستھرا، پاکیزہ، جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ، روحانی طور پہ، باطنی طور پہ صاف ستھرا ہو. قرآن مجید کے اندر 28ویں پارے میں 62 نمبر سورت الجمعہ، اس کا آغاز ہی اللہ رب العزت نے کچھ ایسا فرمایا ہے کہ دنیا کو پاک، صاف، نیٹ اینڈ کلین، ذہنی، جسمانی، روحانی، ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے پاکیزہ کرنے کے لیے اللہ نے جو اہتمامات فرمائے ان کا تذکرہ کیا. ارشاد باری تعالی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. زمینوں اور آسمانوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان کی مجبوری ہے کہ وہ تیرے رب کی صفائیاں بیان کریں، پاکیزگیاں بیان کریں، مدحتیں اور ثنائیں، تسبیحات بیان کریں. اللہ کا کوئی کام ایسا نہیں جس کے اوپر نکتہ چینی یا حاشیہ نشینی ہو. پاک ہے، صاف ہے، اور اس کے ہر کام میں عمدگی، نفاست اور پاکیزگی ہے. اللہ نے اپنی یہاں پر 4 صفتیں بیان کی ہیں. الملک، بادشاہ ہے، وہ جو چاہے کر دکھائے، جو نہ کرے اسے کوئی پوچھ نہ پائے. القدوس، اس کی سوچ میں، فکر میں، عنایت میں، نعمت میں، دین میں، لینے میں صرف اور صرف تقدیس ہے، پاکیزگی ہے. العزیز، تیسری صفت وہ غلبے والا ہے، طاقت والا ہے، قوت والا ہے، جو کرنا چاہے کوئی روک نہیں پاتا. الحکیم، جو کرتا ہے اس میں بھی حکمت، جو نہیں کرتا اس میں بھی حکمت. ماں کے پیٹ میں بچے کو لے لے تو بھی حکمت،
ایک ساتھ 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 بچے دے دے تو حکمت، ساری زندگی مانگنے پہ نہ دے تو بھی حکمت، عطا کرنے پہ آئے تو جھونپڑی والے فقیروں کو بھی دے دے، نہ دینے پہ آئے تو اس کی حکمت کا تقاضا کہ وقت کے ولی کو، علی حجویری کو بھی بیٹا نہ دے۔ حضرات، یہ بات کرنے کے بعد اللہ دوسری آیت میں، یہ سورۃ الجمعہ ہے، یاد رہے کہ یہ وہ جمعہ ہے جو آسمان سے رحمان کا دیا اور پڑھایا ہوا ہے، کہا ہو والذی، یہ ہے تمہارا وہ رب کہ جس نے انہی مقاصد کے لیے بعث فی الامیین رسولا منہم، دنیا کے ان پڑھ لوگوں میں، جاہل لوگوں میں، لا علم، نہ بلد، نہ آشنا، گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے گمشدہ لوگوں کے اندر، منہم، انہی کے اندر رہنے والے لوگوں کے حسب اور نسب اور ان کی نسل سے پیدا کیا اور بھیجا، اپنے پیمبر کو پیمبر بنا کے، رسول اور نمائندہ بنا کے۔ 3 کام کرنے تھے، ایک طریقہ تھا۔ 3 کام کیا تھے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، قوم کا تزکیہ کرنا تھا، صفائی کرنی تھی، اور ان کی طہارت مقصود تھی، پاکیزگی، عمدگی، گندگی کو ختم کرنا، نجاستوں سے پاکیزہ بنانا۔ کیا کیسے؟ جو نہیں جانتے تھے وہ بتا کے، تعلیم کے ذریعے، جس کام کو جانتے تھے مگر کرنے سے ہچکچاتے تھے، تربیت کر کے وہ کام کروا کے، اور جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا اور اس کے رسیہ تھے، ان کے سائیڈ ایفیکٹس بتا کے، نقصانات بتا کے، منفی رجحانات کو، منفی خیالات کو، منفی تصورات کو ریڈیوس کر کے، کم کر کے، ختم کر کے، جڑوں سے اکھاڑ کے، تصورات اور عقیدوں میں سے اسے الگ کر کے، والحکمہ، پوری حکمت اور دانائی کے ساتھ، اسوہ اور عمل کے ساتھ، یقین اور ایمان کے ساتھ، علم اور عمل کے ساتھ، اپنی صورت و سیرت و کردار کے ساتھ، ان لوگوں کے اندر سے میرے محبوب نے جو منفی تھا وہ ختم کر دیا، جو مثبت تھا وہ ڈال دیا۔ آج کی ملاقات انشاءاللہ انسان کے کریکٹر کو، کردار کو بلڈ اپ کرنے کے لیے، تعمیر کرنے کے لیے، میرے محبوب کی سیرت نے جن منفی رجحانات کو ریڈیوس کیا، کم کیا، یا اس کے لیول کو گھٹایا یا بالکل ختم کر دیا، انشاءاللہ لگ بھگ جتنی اللہ نے توفیق دی، میں سیرت نبوی کو شروع سے دیکھ رہا تھا، 500 کے قریب ایسے ہی منفی سوچیں، منفی معاملات، منفی نظریات اور منفی فکریں جو انسان کو رحمان سے کھینچ کے شیطان کی طرف لے کے جا رہی تھی، باغی بنا رہی تھی۔ میرے محبوب نے سب سے پہلے انسانیت کے اندر سے انتہائی محبت اور شفقت اور رحمت کا ریگ مال مار کے، رگڑ رگڑ کے، پوری طرح رگڑائی منجائی کر کے صفائی کی، اور پھر جا کے رب کی توحید اور کتاب و سنت کا رنگ بھرا۔ تعلیم و تربیت، میرے محبوب نے 21 سال بیت اللہ کے 360 بت نہیں توڑے، بلکہ ہاتھ بھی نہیں ڈالا، اور 23 سالہ دور میں سے 21 سال جن بتوں کو توڑا، آج ہم انشاءاللہ ان میں سے جتنی اللہ نے توفیق دی، ٹائم میں برکت ڈالی، ان کو پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے بیان سن لیجئے۔ مالک کہتے ہیں
جن میں بھیجا گیا آپ کی آمد سے پہلے آپ کی تعلیم اور تربیت اور حکمت بھرے انداز، اس سے پہلے یہ لوگ واضح گمراہ تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، ان کے بعد بھی لوگ آئیں گے، زمانے آئیں گے، بڑی بڑی صدیاں آئیں گی، افراد آئیں گے، مرد عورتیں بچے جوان بوڑھے آئیں گے، ان لوگوں کی بھی تعلیم و تربیت کا سامان میرے محبوب کر گئے ہیں، جو انہیں گمراہیوں سے نکالے گی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تیرا رب یہ کیسے کرے گا؟ وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، کیونکہ غالب ہے، اور جیسے کرتا ہے یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، رب کی طرف سے تعلیم کا، تربیت کا، علم اور معرفت کا، پاکیزگی اور طہارت کا، تزکیہ نفس کا سامان دینا اور بندے کا لے لینا اور اپنے آپ پہ اپلائی کر لینا، اور پیغمبر کو بھیج کے یہ ساری رہنمائی کے راستے آسان کر دینا، یہ تیرے رب کا فضل خاص ہے، جسے رب چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، تیرا رب بڑی عظمتوں والا اور فضل والا ہے۔ اس کے بعد محروم لوگوں کی مثال دی گئی۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، پہلے بھی ایسے لوگ آئے، یہود کی طرف اشارہ ہے، جنہیں تورات دی گئی، اس کو ان میں باقاعدہ پیمبر کے ذریعے انسٹال کروایا گیا، عربی میں تحمیل انسٹالیشن کو کہتے ہیں۔ ان کو دیا گیا کہ یہ لیجئے، اٹھائیے، مگر انہوں نے پکڑی نہیں، لی نہیں، اپنائی نہیں، صرف اٹھا کے سینے سے لگا لینا، یا کتابوں کو سر پہ رکھ لینا، یا بستے میں ڈال لینا، یا گھر میں لائبریری بنا کے الماریوں میں سجا لینا، یا پھر سینوں میں ڈال کے بے عملی کا مظاہرہ کرنا۔ مالک فرماتے ہیں کمثل الحمار يحمل اسفارا، یہ ایسے ہی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں، گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں۔ حضرات، اگر کتابوں کی وجہ سے بندہ عالم ہے تو پھر گدھے کے اوپر جب کتابیں ہیں تو وہ بھی عالم ہے؟ فرمایا نہیں، عالم وہ ہے جو لے، سمجھے، پڑھے، پرکھے، عمل کرے اور رب سے ڈرے، وگرنہ اللہ نے مثال دی بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بدترین مثال ہے یہ میری قرآن میں، جو ایسی قوم کے لیے ہے جو ہماری آیات کو، نشانیوں کو، وحی کو، پیمبر کو، اس کی دعوت کو، سیرت اور صورت اور اسوہ کو جھٹلاتی ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی قوم کو، کون ہے ظالم؟ جو اللہ کی آیات کو جان کے، پہچان کے، نشانی کو دیکھ کے، جیسے سورج کو دیکھ کے ایک بندہ کہے کہ دن نہیں ہے، چاند کو دیکھ کے بولے کہ رات نہیں ہے، ستاروں کو دیکھ کے رد کرے۔ اللہ کہتے ہیں یہ میری نشانیاں، یہ میرے پیمبر، یہ میری آیات، یہ میرے الفاظ، یہ میرے کلمات، یہ ہیں وہ ظالم جنہوں نے اس کو رد کرنا ہے۔ حضرات، ہم ظالم ہیں یا اس کے مد مقابل ہیں؟ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے گا، سوسائٹی میں دیکھے گا، اپنے گھر کے ماحول کو دیکھے گا، اپنے ادارے انسٹیٹیوٹ میں چلیے، دوستانے اور یارانے میں، مجلس محفل اور بیٹھک میں، جہاں جہاں تلک میرے دائرہ کار ہیں، میں ان کو دیکھوں کہ میرے محبوب نے کیا منفی تھا جو نکال دیا، جس کے سائیڈ ایفیکٹس تھے۔ تربیت کرنے سے پہلے تزکیہ آپ نے کیا اور کمال کیا، آپ نے آیات اللہ کو سنا۔ اب میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے کام کو اختصار سے دیکھیے۔ تزکیہ میں سب سے پہلی چیز میرے پیمبر نے اور آپ کے ہادی اور رہبر و مرشد نے آوارہ قوم کو اکٹھا کیا۔ دنیا آوارہ ہو چکی تھی، در در پہ کون کہاں ہے،
जिंदगी का मकसद क्या है, आए क्यों हैं, पता ही नहीं था, पता ही नहीं था। सुबह करोड़ों बच्चे मेरे घरों से निकलते हैं, अगर उन्हें मंजिल का इल्म ही ना हो कि पढ़ने जाना है, तालीम के लिए जाना है, अपने इदारे में पहुंचना है, रूट पे रहना है, दाएं बाएं नहीं, तो बड़ी बात है। और अगर घर से निकले और पता ही ना हो कि जाना कहां है, रहना कहां है, यूं फिर तो तुरतु कौम कुछ ऐसी हो चुकी थी, मेरे महबूब ने उन्हें जिंदगी का मकसद बताया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, तुम्हें बेमकसद आवारा बना के नहीं भेजा गया, पैदा किया गया है तो जिंदगी बंदगी के लिए दी गई है। और उन आवारा फिरने वाले लोगों को जब ये मेरे महबूब की मुनादी और तज़किये की वादी में उनको लाया गया, आप यकीन करें ये लोग इतने कमिटेड हो गए कि अपना एक मिनट भी जाया नहीं करते थे, एक पल भी जाया नहीं करते थे। दूसरी बड़ी बीमारी जुर्म और गुनाह, जुल्म और ज़ियादती और मनफी रुझान और मनफी सोच जो बंदे को कहीं का नहीं रहने देती, मेरे महबूब ने कौम से अना निकाली। अना एक ऐसी चीज है जिसके होते हुए दुनिया की कोई चीज असर नहीं करती। यह अना शैतान में आई तो रहमान का लिहाज ना रहा, अना नमरूद में आई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की परवाह नहीं करी, अना नूह के बेटे में आई तो बाप का लिहाज नहीं रखा, अना बीवियों में आई तो लूत अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी ने कोई पास नहीं किया, अना आजर में आई तो जनाबे इब्राहिम का पास नहीं किया। लोगों, अना फिरौन में आई, कारून और हामान में आई तो इतने नबियों को रिजेक्ट कर दिया। ये ऐसी बड़ी बीमारी है। वक़्त के अबुल हकम में आई जो लोगों के फैसले करता था, लेकिन जब अना आ गई तो फिर उसे समझ नहीं आई। वक़्त ने उसे अबुल हकम से अबू जहल बना दिया, मगर वो अपनी अना ना हटा पाया। अगर आप और मैं आवारा हैं, बेमकसद जिंदगी गुजार रहे हैं, कौन किस कदर कितना टाइम वेस्ट कर रहा है, तो घर जाते ही बल्कि यहीं रहते हुए उठने से पहले एक फैसला ले लें कि मैं बामकसद जिंदगी गुजारने के लिए पैदा किया गया। और अगर अभी भी मुझ में और आप में अना है, मैं कई जुमों से सीरत बयान करता चला आ रहा हूं, लेकिन सीरत में जो तरबियत का सामान है वो अपनी जगह, अगर ऊपर से कवर नहीं उतारे जाएं, कानों के पर्दे नहीं निकाले जाएं, और जो कैफियत हमारी बन चुकी है सीरत पढ़ पढ़ के, सुन सुन के उम्रें गुजर गई, मगर एक भी बंदा ऐसा ना मिला गवाही के लिए कि जो ये गवाही दे सके कि मैंने जिंदगी में कभी गाली नहीं निकाली, तो फिर बयान में कमी नहीं थी। बड़े बड़े अदीब आए, खतीब आए, अंबिया आए, मेरे नबी के अहले बैत बयान करते, तरबियत करते चले गए। असहाब आए, ताबेईन, तबा ताबेईन, मुहद्दिसीन, फुकहा, औलियाउल्लाह, बड़े बड़े नामी गिरामी उलमा और खुतबा आए, टीचर्स आए, मुरब्बी आए, मुदर्रिब आए, लेकिन कौम बदली क्यों नहीं? ये पर्दे थे जिन्हें हटाया नहीं गया। हजरात, अगर मैंने इस शीशे पे कोई रंग चढ़ाना है, ट्रांसपेरेंट इसका कलर है, और मैं इसके ऊपर एक कवर दे दूं, कोई इस पे शापर रख दूं, कोई चीज बीच में हायल हो, मैं जितने मर्जी कोट मारता फिरूं वो उसके ऊपर होगा, लेकिन इसको असर नहीं होगा, मुझे वो हटाना होगा। अना एक बहुत बड़ा रस्ते का पत्थर है जो हर अच्छाई के दरमियान हायल होती है और गलती को नहीं छोड़ने देती, क्योंकि अना परस्त बंदा कभी भी अपने को गलत नहीं कहता। जो हूं वो मैं हूं। तीसरी बड़ी चीज जो महबूब ने निकाली, खुद की इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना, और दूसरों को कम तर समझ के इस्तेहजा करना। कद लंबा है तो ये लंबू है, इस्तेहजा, मोटा है तो इस्तेहजा, स्मार्ट है तो इस्तेहजा, पढ़ा लिखा है तो इस्तेहजा, आलिम है तो मजाक, आमिल है तो एतराज। मेरा हमसाया अच्छा भी कर रहा है, अपनी जमात का बदतरीन बंदा भी ठीक,
دوسروں کا ولی بھی اس کی استہزاء اور اس کو ڈی ویلیو کرنا، ٹھٹھا مذاق، کوئی شعبہ نہیں بچا۔ اور بالخصوص جس شہر میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، پوری ورلڈ میں لوگ کہتے ہیں کہ فیصل آباد کی شہرت ہے، میں کہتا ہوں کہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہماری شہرت لطیفہ گوئی میں، یاوا گوئی میں، زبان کی بے باکیوں میں، آوارگی میں، فضولیات میں، لغویات میں، بکواسات میں ہوئی، یہ پہچان ہے ہماری؟ نہیں بھائیو۔ اس حوالے سے بالخصوص میرے محبوب پہ قرآن اترا، پہلے صفائی کی گئی، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، برباد ہے وہ سوسائٹی، تباہ ہو گیا وہ معاشرہ جس نے زبان سے یا ہاتھ سے کسی کا استہزاء یا مذاق اڑایا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ چوتھی چیز میرے اور آپ کے پیغمبر نے جو قوم سے ختم کی تھی اور بڑی پائی جاتی تھی وہ تھی عجب، اعجاب المرء بنفسہ، تباہ کر دینے والی چیز۔ ایک انا ہے، انا ضد ہے، انا رکاوٹ ہے، انا مزاج اڑیل ہے، ہر بات میں اسے آنا 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 میں ہی دکھتا ہوں۔ ایک ہے عجب پسندی کہ بندہ خود کے اوپر مان تران کرے، کوئی لب کے لے آوے میرے نال دا تک چن پیا جاندہ ہی، اپنے ہی گن، اپنے میاں منہ میاں مٹھو، میرے جیسا عالم کوئی نہیں، میرے جیسا دائی کوئی نہیں، میرے جیسا مبلغی کوئی نہیں، میرے جیسا ٹیلر کوئی نہیں، میرے جیسا ڈرائیور کوئی نہیں۔ یہ جو عجب پسندی ہے نا کہ اسے کوئی دوسرا نظر ہی نہ آئے، یہ بھی معاشرے کو مار دیتا ہے۔ والدین میں بھی یہی چیز، اولادوں میں بھی یہی چیز، آپ چیک کر کے دیکھیں۔ ماں باپ کی سوچ بن گئی ہے، پت اسی تے جمیں اوکھے سوکھے کر لیا نا، تواڈے تو امیداں نہیں ہے گی، پتہ نہیں کی کرو گے، مایوسی آگے چل کے آئے گی۔ لیکن یہاں آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ساری میری محنتوں کا نتیجہ ہے، نہیں، رب کی رحمتیں ساتھ نہ ہوں تو محنتیں کسی کام کی نہیں ہوتی۔ لہذا عجب پسندی، خود پسندی، خودی تھوڑی سی کچھ اور چیز ہے، بڑی باریک سی ڈیفینیشن ہے اور فرق ہے۔ خودی اچھی بات ہے، مگر اگر انا کی طرف بڑھ جائے، عجب پسندی کی طرف چلی جائے تو وہ پھر کچھ اور ہو جاتی ہے، منفی چیز ہے۔ اسی طرح میرے اور آپ کے محبوب نے جس چیز کو منفی سمجھ کے زندگی بھر اس کو رد کیا اور قوم سے نکالا، میرے بھائیو وہ انتشار ہے۔ ذہن منتشر نہیں ہو، نظریں منتشر نہیں ہو، فکریں منتشر نہیں ہو، بکھرے بکھرے، گیسو نہیں، داڑھی ہے تو بکھری ہوئی نہیں، کپڑے ہیں تو پراگندہ نہیں، خیالات میں پراگندگی۔ یہ جو بکھرا ہوا انسان ہے نا، نفسیاتی طور پہ، جسمانی طور پہ، روحانی، فکری، نظری طور پہ، میرے محبوب نے اس انتشار کو ختم کر کے قوم کو متحد کیا تھا اور اس کا آلٹرنیٹ دیا تھا۔ کتنے لوگ تھے جو اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے تھے اور بڑے پراپر طریقے سے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ میں چاہوں تو ہر ایک کے اوپر کئی مثالیں ہیں میرے پیغمبر کی سیرت سے، لیکن میں اس موضوع کو ذرا سمیٹنا چاہتا ہوں اشارے کر کے کہ عقل مند اور دانا لوگوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ آج قوم بکھری ہوئی، نظریات بکھرے ہوئے، آوارگی بھی، انا بھی، خود پسندی بھی، استہزاء بھی، اتنی خزائیں ہیں تو بہار کہاں سے آئے؟ سارے ہی اجاڑنے والے۔ گلشن کی بربادی کو ایک ہی الو کافی ہے، انہیں بت کہہ لیں، انہیں الو کہہ لیں، بے وقوف بنا کے بندے کو یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ ہی سب کچھ ہیں۔ خوب کہا تھا کسی نے، خوب کہا تھا کہ مکھن لگانے والے کے ہاتھ میں اکثر چاقو ہوتا ہے اور چمچ یہ جس برتن کا رخ کر لیں پھر اسے خالی کر دیتے ہیں۔
یہ جملے سن کے بڑا اچھا لگتا ہے، مکھن لگانے والے آپ جیسا کوئی نہیں۔ اس نے ایک دفعہ آپ کہا، میں نے 100 دفعہ میں کرنے لگ گیا اور بھول گیا کہ میں والوں کا انجام کیا تھا، اور اپنے آپ کو ہی بس، دوسرا کوئی نہیں دکھ رہا، یہ میں نے کرا، یہ میں نے کرا۔ حضرات، اس کے بعد جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے اندر وافر مقدار میں تھی اور تزکیہ فرمایا، وہ الہاد ہے۔ الہاد، الہاد کیا ہے؟ کہ بندے کو اصل نظر ہی نہ آئے، بس فوٹو کاپی، 2 نمبر، 1 نمبر چیز ہی نظر نہ آئے، پیدا رب نے کیا ہے اور خالق ہی نہ دکھے، باڈی رب نے دی ہے اور بنانے والے تک نہ پہنچے، چیزوں تلک، سامان تلک، سورج چاند ستاروں تلک تو سفر کرے مگر ان کے موجد اور خالق کو نہ دیکھے۔ خود ایک گھڑی بنا لے تو اشش، سوئی بنا لے تو بلے بلے، سائیکل بنا لے تو کیا بات ہے، بائک بنا لے تو اوہ ٹیکنالوجی، عروج، یہ وہ میں، آسمان دیکھ کے آسمان بنانے والے کو نہ پہچان سکے، خلاق دو عالم کو نہ جان سکے، باری اور بدیع السماوات والارض کو نہ پہچانے، خالق کلی شیء سے متنفر ہو کے پھرے۔ الہاد ایسی چیز ہے، یہ ڈھکنا جب تلک اوپر رہتا ہے برتن کے اندر کچھ ڈالا نہیں جا سکتا۔ اس لیے میرے محبوب نے سب سے پہلے جن چیزوں پہ کام کیا ان میں سے الہاد بھی تھا۔ مثالیں دے دے کے کہا، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اونٹ چرانے والے اونٹ کو دیکھ لے، اس کے سسٹم دیکھ لے، قد کاٹ دیکھ لے، پاؤں کی بناوٹ دیکھ لے، ریت اور صحرا کا جہاز دیکھ لے، اس کی الگ تھلگ صفات اور خوبیاں دیکھ لے، حوصلہ اور صبر دیکھ لے، بغیر پانی کے 10 15 دن اس کا جینا دیکھ لے، اس کی کوہان میں سٹوریج کو دیکھ لے، پڑھتا جا دیکھتا جا، تجھے پھر بھی رب نہ ملے تو پھر تیرا اگلا علاج ہے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت۔ حضرات، ایک حال کے اندر بھی بڑے مسئلے بنتے ہیں، بیم ڈالنے پڑتے ہیں، یہ وہ والسماء ذات البروج، 1 نہیں 2 نہیں، 7 آسمان اور سارے برجوں والے، کہیں دیوار ٹیڑھی ہو گئی ہو، کہیں چھت اوپر نیچے ہو گئی ہو، پلر بھی تجھے کوئی نہیں دکھ رہا، تیرے پلاٹ کو کسی جگہ خراب بھی نہیں کیا گیا، یہ 60 فٹا بازار میں 4 کھمبے گزارنے پڑ گئے ہیں تو بلڈنگ نہیں کسی کی اوپر سے تاریں گزر گئی تو پراپرٹی گئی، میں نے چھت بھی اٹھائی ہے، تیری پراپرٹی کو بھی ذرا نقصان نہیں ہونے دیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو دیکھ، خزانوں کو دیکھ، ہیرے موتی لال جواہر دیکھ، دھاتوں کو دیکھ، تیری ضرورت کی چیزوں کو کیسے میں نے طے در طے کر کے، اور کچھ نہیں، ایک موٹر وے پہ جا کے کلر کہار کی کٹنگ ہوتے ہوئے وہاں پہ جو ہے صرف ترتیب کو دیکھ لے، بغیر مثالے کے میں نے جوڑا ہے اور کیسے جوڑا ہے۔ احرام مصر کو دیکھ کے اشش کرتا ہے، یہ ہر پہاڑ میرا احرام تجھے نظر نہیں آتا، اس میں خزانے نظر نہیں آتے، سیٹنگ اور جوڑ اور ترتیب یہ سلسلے نہیں دکھتے، پھر بھی ملحد۔ میرے محبوب نے اسی طرح قوم سے جن چیزوں کو ختم کیا ان میں ایک ایذا رسانی تھی کہ موذی مت بنو، نقصان دینے والے مت بنو، مفید بنو۔ سوچ بدل کے رکھ دی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جانور کو باندھو، ذبح نہیں کرو، ٹانگ چاہیے، ایک لیگ کاٹ لو، پکا لو، اس کے اندر بچہ چاہیے، زندہ رہنے دو، پیٹ چاک کر کے بچہ نکال لو، کوئی اور پیس چاہیے وہ کاٹ لو، نشانہ لگانا ہے، جی بیوی کو باندھ لو، یہاں سے بیٹھ کے تیر مارو، نشانے پہ لگے، وہ تکلیف میں روئے تو ہنسو، راہ جانے والوں کو نقصان دو۔ ہر وہ چیز جو ایذا دے سکتی تھی، میرے آقا نے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ہاتھ اور زبان کو پہلے پاکیزہ کرو، کسی مومن کو، انسان کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، بعد میں اگلی بات کروں گا اسلام ہے کہ نہیں۔ حضرات، اسی طرح الزام تراشی، ابھی تک میں جتنی باتیں کر رہا ہوں یہ الف سے چل رہی ہیں،
میں حروف تہجی کے اعتبار سے کلیکشن کری تھی تاکہ ایک ترتیب رہے. الزام تراشی. لوگوں اللہ نے ہر بندے کو پیدا کرتے ہی بری کیا ہے. اس نے کسی کا کچھ نہیں دینا. وہ آزاد پیدا ہوا ہے, اس کے ذمے کچھ نہیں ہے, اس کی گردن آزاد ہے, وہ غلام نہیں ہے. اس نے کسی کا کچھ نہیں دینا. مگر ہم ماشاءاللہ پیدا ہوتے ہی ہماری قوم کے رویوں نے ہمیں سود در سود اپنے اللہ تلے پورے کرتے کرواتے ہوئے آج جس طرح محکوم پیدا کیا, مقروض پیدا کروایا. کہا نہیں, اگر کسی نے کسی کے ذمے کوئی چیز لازمی قرار دینی ہے, الزام دے رہا ہے, البینۃ علی المدعی, دلیل ہے تو لے کر کے آئے. دعویٰ کر رہا ہے نا میں نے کسی کا کچھ نہیں دینا, میں نے کسی سے کچھ نہیں لیا. کوئی کہتا ہے جناب اس نے مجھ سے بائک لی ہے, مجھ سے یہ لیا ہے, مجھ سے وہ لیا ہے, مجھ سے پلاٹ خریدا ہے, دلیل لا, پروف لا, عدالت میں چل. قاضی کو ہدایت, البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. اگر یہ دلیل نہیں لا سکا, بینہ نہیں ہے, مدعا علیہ جس کے خلاف الزام ہے وہ ابھی تک ملزم ہے, ملزم ہے, مجرم نہیں ہے جب تک دلیل سے ثابت نہیں ہوتا. یہ قسم دے دے گا. اگر اس نے قسم, اور ہمارے ہاں کیا ہے جی, یہ تو جھوٹا آدمی ہے, میں نے قسم نہیں لینی, اسی پہ تو چوری کا الزام ہے. محبوب کہتے ہیں جو بھی ہے یا دلیل لا, نہیں تو اس کی قسم لے. وہ قسم دے دے, وہ جانے, اس کا رب جانے. والیمین علی من انکر. یوں الزام تراشیوں سے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر لوگوں کو دعوے کی بنیاد پہ کہ اس نے میرا یہ دینا یہ دینا ہے, تو لوگ تو ایک دوسرے سے خون مانگ لیتے ناجائز اور ناحق. اور فرمایا سنو, عدالت میری ہو, قاضی میں ہوں, جج بن کے میں بیٹھا ہوں, مدعی آئے دعویٰ کرے, دلیل لے کے آئے, اور چرب زبانی سے تیز بن کے وکالتیں کر کے دلالتیں لا کے جھوٹی باتیں بنا بنا کے, اور دوسری طرف مدعا علیہ وہ اتنا زیادہ بولنے والا تیز ترار نہ ہو, اور میں اس کی دلیلیں سن کے کہوں کہ واقعی یہ جرمدار ہے, اور میں فیصلہ اس مدعی کے حق میں کر دوں. کہا میرا کیا ہوا فیصلہ اور دیا ہوا حق بھی اس کا حق نہیں ہے, وہ جہنم کی آگ لے کے جا رہا ہے. جائیے سپریم کورٹ تلک, ہائی کورٹ تلک, سول سیشن کورٹ تلک, وفاقی شرعی عدالت تلک, خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدلیہ کہہ رہی ہے جج میں بھی ہوں جو فیصلہ کروا رہا ہے, اور میں دلائل کی بنیاد پہ فیصلہ کر رہا ہوں, اور کوئی جانے یا نہ جانے وہ تو جانتا ہے نا کہ یہ فیصلہ میرے حق میں بظاہر ہو گیا لیکن حقیقت نہیں ہے. یہ بندہ مجرم ہے, کل قیامت کے دن احتساب کے کٹہرے میں ہوگا. ایسی پاکیزگیاں. اسی طرح اگر میں با کی طرف بڑھوں تو سر فہرست بت پرستی ہے. 360 بیت اللہ میں پڑے ہیں, اور ہزاروں بت قوم کے من کے اندر ڈالے ہوئے ہیں, اور قوم اس کو پوج رہی ہے. ہم جتنے بڑے مرضی موحد ہوں, کلمہ پڑھنے والے ہوں, ہم بھی کئی بتوں کو پوجتے ہیں. ان میں سر فہرست میں جب ہاں میں جاؤں گا تو ہوس پرستی, نفس پرستی. یہ جو نفس پرستی ہے نا, یہ اپنے نفس کو اور اپنی باڈی کو جو بت بنا کے ہم دن رات پوجتے ہیں, سارا زمانہ ایک طرف کر دیتے ہیں. ماں باپ بھی گئے, بہن بھائی بھی گئے, رشتہ دار بھی گئے, عزیز و اقارب بھی گئے, بڑے اور وڈیرے بھی گئے, قرآن بھی گیا, حدیث بھی گئی, رب بھی گیا, رسول بھی گیا. جو جہاں جاتا ہے جائے, مگر میرے نفس کی جو تم کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں. ایسے نہیں ہے. تیرے رب نے جو ذکر کیا ہے نا, غیر اللہ, کوئی ان کی خیر اور بھلائی کا انداز ہوتا ہے, قوم کے اندر ان کی روٹس ہوتی ہیں, ان کی بعد میں شکلیں بنا کے, مورتیاں بنا کے, بت بنا کے, سٹیچو بنا کے, ڈھانچے بنا کے قوم رکھتی اور سنبھالتی ہے, اور پھر یاد کرتی ہے, حتیٰ کہ رب کو بھلا کے پھر ان کے سامنے ان کے چرنوں اور قدموں میں جھکنا شروع کر دیتی ہے. پیچھے کوئی نہ کوئی شخصیت ہوتی ہے, کردار ہوتا ہے, رویہ ہوتا ہے. انہی رویوں کو میرے محبوب نے نکالا. اور اگر میں بڑھوں تو اس وقت 10ویں نمبر پہ جو چیز آ رہی ہے وہ ہے برادری ازم. حضرات یہ اس دور میں بھی چلتی تھی.
دو دو قبیلے لڑتے تھے اور 50-50 سال جنگیں چلتی رہتی تھی. مدینے میں اوس اور خزرج کو دیکھ لیں. آج بھی بنی امیہ اور بنی عباس کی جنگ اگر قرید کے ذرا حقیقت کی طرف جا کر کے دیکھیں گے تو سوائے کزنوں کے، تائے، چچا زاد، بہن بھائیوں کے علاوہ ان میں کچھ اور نہیں ہے. میرے محبوب نے جن بتوں کو توڑا تھا نا برادری ازم کو، اسی کو لے کے قوم نکلی ہے. وہ جی بنی امیہ یہ کر گئے. تیرے پیغمبر نے غلاموں کو بھی سرداری دی تھی اگر صلاحیت تھی. تیرے پیغمبر نے بڑے بڑے سید زادوں کو، سید زادیوں کو، کہاں زینب بنت جاش اور کہاں وہ جناب زید کی شادی کے نہیں کی؟ کفر تیرے پیغمبر کا کام ہے. اور صلاحیت پہ آئیں تو کس کو گورنر بنایا جا رہا ہے پوری اسٹیٹ میں؟ اگر میں کہوں نا چیف آف دا آرمی سٹاف، پتہ ہے کتنا بڑا عہدہ ہے؟ محبوب نے زید غلام کے بیٹے اسامہ کو بڑے بڑے سینئر ترین کے ہوتے ہوئے یہ عہدہ دے کے، رتبہ دے کے خود روانہ کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں صدیق اکبر ایسے ہی ان کے ساتھ، ان کے اونٹ اور گھوڑے کے ساتھ چل رہے تھے؟ بت توڑے برادری ازم کے کہ میری برادری کا ہو تو بنے، دوسری کا ہو تو نہیں. میں اس پہ تفصیلی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ نے اور میں نے اس بت کو آج بھی پالا ہوا ہے. ڈیلی پانی دیتے ہیں، سینچتے ہیں، تیل لگاتے ہیں، مالش کرتے ہیں، پہرا دیتے ہیں. اسی طرح 11ویں نمبر پہ تیرے اور میرے محبوب نے جس چیز کو کرید کرید کے رگڑ رگڑ کے نکالا وہ بغض ہے. آپ کو پتا ہے ایک ہے حب علی، ایک ہے بغض معاویہ. میرے نبی کے دونوں ہی یار ہیں، دونوں ہی پیار ہیں، دونوں کی محنتیں ہیں، دونوں کے کام ہیں، دونوں کی عظمتیں، دونوں انسان ہیں، دونوں میں کمی بیشی ہیں. لیکن کیا مجال، یہ اکثر لوگ اس بات کو آج تک سمجھ ہی نہیں پائے کہ وہ علی سے پیار کر رہے ہیں یا جو کچھ کر رہے ہیں وہ بغض معاویہ میں کر رہے ہیں. ایک مثبت چیز کے خلاف بغض رکھنا اس کائنات کی بربادی کا باعث ہے. جتنے بڑی بڑی قومیں برباد ہوئی تھی، جاؤ پتہ کیجئے، عاد کا، سمود کا، نمرود کا، فرعون کا، حامان کا، قارون کا، آل سبا کا، دنیا بھر کی جتنی بربادیاں ہیں انہوں نے حق کے خلاف دل میں بغض رکھا تھا. وہ بغض علم کا ہو، وہ عمل کا ہو، وہ وحی کا ہو، وہ حق اور سچ کے خلاف ہو، وہ حقیقت کے خلاف ہو. اس بغض نے ہمیشہ لوگوں سے جھوٹ بلوایا ہے اور غلط کروایا ہے. میں جب جامع سلفیہ میں نہیں آیا تھا، سنتے تھے، جب جامع سلفیہ میں آیا تب سے لے کے اب تلک اس ادارے کے بارے میں نے ہزاروں سینے دیکھے ہیں جن کے سینوں میں بلا وجہ بغض. کیا اس بغض سے وہ چھوٹا ہو گیا؟ یعنی وہاں پڑھ پڑھ کے جانے والوں کے بھی سینوں میں بغض، اپنے استاذ کے خلاف بغض. اور یار باقی تو بعد کی بات ہے، جنم دینے والے سکے باپ کے خلاف بغض ختم نہیں ہوتے ہمارے. ماؤں کے خلاف بغض، بیوی اور شوہر کا آپس میں کینہ اور بغض، دو سگے بھائیوں کا بغض، اور کسی کی کوئی شراکت بھی نہیں ہوتی، لین دین بھی نہیں ہوتا، بلا وجہ ہی بغض. ایک بندہ اگلے دن ملا، کہنے لگا جی ٹھیک ہے تہاڈی گڈی چڑھی یہ مان لینے ہیں، پر مینوں تسی ایک اکھ چنگے نہیں لگدے. میں کیا وجہ کوئی سبب تو ہونے؟ کہندا جی بس تہاڈے نال فی سبیل اللہ دشمنی ہے. میں نے کہا اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے. بہرحال میں تیرے لیے دلی دعا کرتا ہوں، تیرا بغض رکھنا میرے لیے میٹر نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھ کے پوری دنیا کا بغض ایک طرف، میرا رات کو بے پرواہ ہو کے اس لاپرواہ سے التجا کر کے سونا کہ اللہ اس روح زمین پہ جو بھی بندہ بھٹکا ہوا ہے، غلطی پہ ہے، میرے سمیت اللہ حق کی راہ دکھا دے. جی حضرات، پوچھا تھا بڑے لوگوں نے آ کے، وہ میرے محبوب کے سامنے بندہ ہوا مسجد نبوی میں، ثمامہ بن عثال الحنفی، کتنا بغض تھا سینے میں.
क्या परवाह की मेरे महबूब ने, उसने इतना बुरा बोला, इतना बुरा बोला। महबूब ने कैसे इलाज किया चेक करो। मेरे महबूब ने उसके बुग्ज उसको जरा फोला ना, मा हालु का या सुमामा, ओ मेरे सुमामा तेरा क्या हाल है। ऐसे कौन पूछता है सरदारों के, बंधा हुआ है और वो आगे से 3 बातें लगातार बोलता जा रहा है, मुंह साइड पे किया हुआ है, मुंह आपकी तरफ देखता भी नहीं। और पता है क्या कह रहा है, दुनिया में जितने भी दीन हैं सबसे बदतर तेरा दीन। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह सिलसिला सहीह में इस रिवायत को लेके आए हैं। कहा दुनिया में जितने भी शहर हैं सब शहरों से बदतर तेरा मदीना। मजीद सुनना है, बुग्ज कितना है, कहता है कि दुनिया में जितने भी चेहरे हैं मुझे पसंद है, मगर सबसे बदतरीन कोई चेहरा है महाद अल्लाह तो तेरा चेहरा है। और ये कह के पता है आगे क्या कहता है, इन तख्तुल ज़ादमिन, गुस्सा है ना, तलवार उठा के मारना चाहे तो मार ले, लेकिन मैं लल्लियों का बाल नहीं हूं, मेरे पीछे हैं जो बदला लेंगे मेरे खून का। इन तख्तुल ज़ादमिन। और साथ में आगे क्या कहता है, वह इन तुनइम अला शाकिरिन। हाँ, मेरे इतना कहने और सुनने के बावजूद तू डर के हौसला करके या जैसे भी मुझे छोड़ दे तो मैं उसका भी बदला दूंगा। मेरे महबूब क्या कहते हैं, ये मेरा मेहमान है, मेरे घर से इसका खाने पीने का बंदोबस्त। 7 आदमियों का खाना खा रहा था भाई, एक वक्त इतना बड़ा चौधरी और सरदार था, खांदे पींदे घर नाल ताल्लुक से। अगले दिन वही जवाब, वही खातर मदारत, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। तालीम और तरबियत में मेरे पैगंबर की हिकमत को मत भूलना कि रेग माल मार रहे हैं मगर बड़े प्यार से, रगड़ाई मंजाई हो रही है मगर बड़ी सफाई से। तीसरे दिन भी जब उसने वही जवाब दिया तो कहा छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया गया। बाकी वाकया आपने सुना हुआ है, जैसे लौटा तो फिर कमाल लौटा। हजरात, अगर किसी के बारे में सीने में बुग्ज रखते हो तो आज सीनों को साफ करके उठिएगा। अल्लाह की कसम, सीरत के अंदर ये हुस्न है कि वो इन चीजों को साफ कर देती। आइए आगे चलिए। 12वें नंबर पे मेरे महबूब ने बोहतान, इल्जाम और बोहतान में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन यहां थोड़ा सा इजाफा कर दूं, स्पेशल टर्म है बोहतानबाजी, मना कर दिया गया। पाकीज़ा पाक दामन साफ सुथरे खवातीन, मर्द औरत, उनके बारे में बिला वजह बैठ के मजलिस गर्म करनी। अजकल माशाल्लाह सारे इलाकों च गैस तो होंगी नहीं, अग उग बालन का तरीका भुल गया, भट्ठियां है नहीं, कंबल कुंबल लैके चादर शादर मोल मोल मार के। और वीरे फिर तेन मैं एक गल दसा, गल करन वाली तो नहीं, मूँह तो मास्क है, पर की करिए, जे करिए भी ना गुजारा नहीं होंदा। सामने वाला घर ही ना, आहो बस इतनी बात करी, उन्हें कहा हैं आहो जी, नहीं यार तेरी गल मन लै, 1% भी सदाकत नहीं होती, मगर अगले का रगड़ा निकाल के अगर तेरी मजलिस गर्म है तो अल्लाह की कसम ये तेरी जिंदगी और मेरी जिंदगी में बर्बादी के लिए इससे बढ़ के और क्या होगा। तेरे रब ने गवाही कबूल नहीं करी, बड़े बड़े बोले थे सैयदा आयशा पे। अच्छा आहो, ये माजी में भी बोला गया, राइटरों ने भी लिखा, बाद में उनके चूजे भी बोले, बच्चे भी बोले। आहो यार बनता तो सी, उम्र जो इधरों 53 ते 2 55 सालों च शादी की थी सी। एक साइड ते 50-60 साल का बाबा, एक साइड ते माशाल्लाह 14-15 साल की नौजवान। यार ये कोई होनी है हकीकत, तेरे रब ने कुरान उतार दी है। सफाइयां, ओ बोहतान लगाने वालों रुकिए। अगर आप में और मुझ में ये खसलत है और कसरत के साथ है, सिर्फ मुझे अपना घर अच्छा लग रहा होता है, बाकी पूरा मोहल्ला जो है उसका करैक्टर अच्छा नहीं होता, करैक्टरलेस है, मैं ही सिर्फ ठीक हूं। हजारों जुर्म करके मैं फिर ठीक का ठीक, और दूसरों के ऊपर मेरी जो है अपनी कच्छ च दूजियां दी हथ च। कमाल कहा था किसी पंजाबी ने यह जुमला कि अपना जेड़ा पेपर है ना चार्ज शीट, वो इत्थे थले करके कच्छ च,
جب دوسروں کی باری آئی تو کھول کھول کے کیمرے کے سامنے کر کر کے دکھائے گا، اے دیکھو جی، اے دیکھو، یہ دیکھو۔ حضرات، تیرے پیغمبر اور میرے محبوب نے یہ کر کے دکھایا، رگڑ کے صاف کر کے۔ اگلا معاملہ ہے بخل، ایسی بدترین اور منفی سوچ ہے، جیب پر ہی ہوئے گی پھر بھی نہیں لاؤنا جتھے لاؤن تک ہے۔ ٹائم ہے سب کو دے گا، لیکن جس نے ٹائم دیا تھا اسے نہیں دیتا، بخیل ہے یہ۔ غیروں میں بانٹتا پھرے گا، سکے باپ کے لیے 10 روپے دوا کے نہیں نکلتے، بخیل ہے یہ۔ ہزاروں بہنیں بنا کے بیٹھا ہے، سکی بہنوں کا پتہ ہی نہیں ہے، بخیل ہے یہ۔ حضرات، ہر ایک بندے کی خدمت تواضع جس سے ساری زندگی سیکھا ہے، استاذ کو عزت نہیں دے سکا، بخیل ہے یہ۔ دنیا میں 24 گھنٹے ڈبل شفٹیں لگا رہا ہے، اور اپنی زندگی اور قبر کو یہ تھوڑا سا بھی 5 10 منٹ 15 منٹ دن میں 5 بار نہیں دے سکا، بخیل ہے یہ۔ اسی لیے میرے محبوب نے پناہ بھی مانگی، صحیح بخاری کی حدیث، اور آپ اکثر اس چیز سے پناہ مانگتے تھے کہ اللہ مجھے بخیل نہ بنانا۔ اور پھر کمال انداز تھے میرے محبوب کے، جس نے ٹائم دیا تھا صبح سے لے کے شام تلک، شام سے لے کے صبح تلک، پوری زندگی میرے محبوب نے ٹائم دیا تو اسی اللہ کو دیا۔ اور جب آخری لمحہ تھا اور آیا تھا ملک الموت اجازت لینے کے لیے کہ محبوب اگر آپ چاہیں تو دنیا اور اس میں ہمیشگی لکھ دیں، جب تک قیامت نہیں ہو آپ یہیں رہیں، یہ مال و متاع، یہ بیوی بچے، یہ آل اولاد، یہ مدینہ آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے۔ یہ پسند کریں گے یا رب سے ملاقات پسند کریں گے؟ جواب کیا آیا تھا؟ بل الرفیق الاعلی، بل الرفیق الاعلی۔ مجھے معمولی سی بھی گھٹن نہیں ہو رہی، جس نے بنایا ہے میں اسی کے پاس جانا پسند کروں گا۔ اور ہم ماشاءاللہ اس معاملے میں اتنے بخیل ہیں، نہیں 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 ہے، نہیں ہونا، کچھ اور موقع مل جائے۔ ایک اور چیز میرے پیغمبر نے بزدلی، بزدل، آپ جانتے ہیں بز کس کو کہتے ہیں؟ پتہ ہے نا، بزدار پیچھے حاکم وقت رہ کے گئے ہیں۔ بھیڑ بکریاں جیسے کتے سے صحت مند ہو کے بھی ڈرتی ہیں، بگیاڑ سے، چیتے سے، چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں سے، معمولی سی چیز سے بھی گھبرا کے ڈر، ایویں ہی ڈرتے رہنا، مجھے چھپکلی پکڑ لے گی، چوئی کھا جائے گی۔ نہیں ڈرنا تے اپنے بندے تو بھی نہیں ڈرنا۔ کی خیال ہے؟ تے جے دل چ ڈر آ جاوے، مینوں خواب دے وچ نہ راتی ستیاں پیاں کوڑ کرلی نظر آئی، چھت تو میرے تے ڈگی، اتنے میں ڈر جانا، ریئل بھی نہیں ابھی دیکھی۔ نہ ڈرے تو بندے کے ٹکڑے کر کے خون پیا نہیں، گھی کی جگہ ڈالا ہے، اپنے شوہر کا خون گھی کی جگہ ڈالا ہے، بوٹیاں چاولوں میں ڈالی ہیں، ساتھ میں آلو بھی ڈالے ہیں، اور بریانی بنا کے خود بھی کھائی ہے، یاروں کو بھی کھلائی ہے، محلے میں بھی کھلائی ہے۔ نہ ڈر ہو تو اتنی ہو جائے، یہ خبر میری نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے۔ جناب پتہ کیجئے، جرم کی داستانیں پڑھیے، جب انویسٹیگیشن ہو رہی ہوتی ہے چیک کیجئے، اور اگر ڈرنے پہ آ جائے تو لال بیگ سے ڈر جائے۔ نہ ڈر بنے تو رب سے بھی نہ ڈرے، اور ڈرنے پہ آئے تو کالی بلی صرف راہ چ لنگ جاوے تو ڈر جائے۔ اس لیے دنیا میں معاملے میں دلیر بن، رحمان کے حوالے سے شیر بن، اور غیرت کے ساتھ جی۔ کہنے والے نے کمال ترجمانی کی ہے، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، اور یہ قیامت تک رہنی ہے۔ میں نے قبرستان میں بڑی خبریں دیکھی ہیں، جو مرنے سے ڈرتے تھے، جو لڑنے سے گھبراتے تھے حق کے لیے، جو حق کو حق کہنے سے گھبراتے تھے، جنہوں نے اپنی شکلیں بدل لی تھی، جنہوں نے حالات سے ڈر کر کے داڑیاں مونڈ لی تھی، جنہوں نے میرے پیغمبر کی سنتیں چھوڑ دی تھی، جنہوں نے کلمے چھوڑ دیے تھے، جنہوں نے حالات کو دیکھ کے، حالات کا تقاضا ہے جی، مجبوری ہے جی، لمبی لمبی زلفیں کاٹ لی تھی، شکلیں صورتیں بدل لی، جا بزدل بندے کی کوئی زندگی نہیں ہے، جیتا ہے مگر مر مر کے۔ دلیر بنا کے میرے محبوب نے ابن عمر کو کھڑا کیا تھا جا کے، جنابے
پتہ کریں یہ کتنی عمر تھی جناب ابن عمر کی، سیدنا ابن عباس کی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے جب یہ آئے، اور کیسے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو کھڑا کر دیا تھا، دلیر بنا دیا تھا۔ ہاں وہ معاذ اور معوذ ایسے ہی نہیں تھے۔ وہ ابن مسعود کی ذرا باڈی لینگویج تو چیک کیجئے، جب ابو جہل کے سینے کے اوپر پاؤں رکھ کے اور یوں کھڑے تھے۔ یہ وہ پہاڑ تھے جہاں پہ چڑھنا بڑے بڑے سرداروں کے لیے مشکل تھا۔ نکالی بزدلی، بےہودگی ایسا عنصر ہے، کبھی قدموں سے ٹپکتی ہے، چال سے بےہودگی، کبھی ٹانگیں بتاتی ہیں، ان کا ایک ایک جلد کا حصہ اور بال میں بےہودگی، کبھی شرمگاہوں کی بےہودگی، کبھی پیٹ کی بےہودگی، کبھی قول کی، قرار کی، فعل کی، عمل کی، زندگی کی، بندگی کی بےہودگی پہ بندہ آنے لگے تو میرا رب معاف کرے، برباد کر کے رکھ دے یہ بڑے بڑے اچھے لوگوں کو۔ اس لیے کہا کہ بےہودہ نہیں، گفتگو میں بےہودگی نہیں، ہاتھ کے انداز میں نہیں، تیری چال اور ڈھال میں نہیں، تیرے لباس اور لب و لہجے میں نہیں، جہاں بھی بےہودگی ہے میرے محبوب نے اس کو وہیں پہ کور کیا۔ اسی طرح 16ویں چیز بدنیتی، جہاں نیت میں خرابی اور ڈیفالٹ آنے لگے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بڑے برے ہوتے ہیں۔ مثلا اگلا بندہ مخلص ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کہڑا یہ سدا رہنا، یہ زمین جمون نہ کرائیے، لاٹری نکل آوے بعد ٹھڈ مار دیں گے، 4 دن میٹھے ہو جائیے، لے لیجئے، پی لیجئے، کھا لیجئے، بعد میں سدا کون مخلص رہتا ہے؟ کون کسی کو عمر بھر یاد رکھتا ہے؟ حالات بدلتے ہیں تو خیالات بدل جاتے ہیں۔ کہا انما الاعمال بالنیات، ہجرت بھی کر، اگر تیری نیت ٹھیک نہیں تو اتنا بڑا عمل بھی تیرے رب کے ہاں کوئی ویلیو نہیں رکھتا۔ سارے کام دنیا کے لیے، کوئی ایسا کام ہے جو صرف رب کے لیے کیا وہ مخلص ہو کے؟ فرمایا دنیا کا ہر کام دنیا کا ہے، وہ آخرت کا بن سکتا ہے اگر آپ صرف تجدید نیت کر کے رب کو کہہ دیں اللہ میں نے بھوک لگتی ہے، کھانا تو کھانا ہی ہے، لیکن میرے اس لقمے میں اتنی طاقت دے دے کہ میرے میں عزت ہو، یہ حلال کا لقمہ، میرے میں غیرت ہو، میرے میں جرت ہو، اللہ حق گوئی ہو، بےہودگی آوارگی نہیں ہو، اللہ میں صرف تیرے لیے مخلص ہو کے جو کھا رہا ہوں کہ تیرا بن کے رہوں۔ وگرنہ یہاں تو کھانے کسی اور مقصد کے لیے بھی کھائے جاتے ہیں۔ ان سردیوں میں بڑا کچھ سنتا ہوں، یہ ماشاءاللہ نیو ایئر نائٹ آ رہی ہے، نیو سال کی آمد، مکانوں کی، زمانوں کی بکنگ، ماشاءاللہ ہوٹلز، دنیا، ریسٹورانز، شراب شباب کباب کی تیاریاں، یہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ نیت میں اتنی بات بھی لے آئے اور ذہن کو اتنا پاکیزہ کر کے ذرا کبھی سوچ لے کہ جس نے وقت دیا ہے وہ مہلت بھی دے گا کہ نہیں دے گا، اور اگر مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، تو جب اس نے تناویں کھینچی، عاشقاں اڈائیاں گڈیاں کتے ڈور نہ ٹوٹ جاوے، جب ڈور ٹوٹتی ہے تو ہچکولے فضا میں ہوتے ہیں، پھر کسی درخت یا کھمبے پہ، پھر کسی مکان کی چھت پہ، یا لوٹنے والے چھاپا برداروں کے ہاتھوں میں گھسیٹتے اور چھینتے ہوئے میں نے گڈیوں کے پرخچے اڑتے دیکھے ہیں جو کبھی فضا میں، بلندیوں میں، اڑانوں میں ہوتی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ میں نے لوٹنا نہیں۔ ڈور مت توڑنا۔ حضرات میری زندگی رہی، رب نے توفیق دی، ان میں سے جو آج ہم نے 15-16 چیزیں یہاں ذکر کری ہیں، کہیں نہ کہیں آپ میں، کہیں نہ کہیں مجھ میں، کسی نہ کسی میں کچھ نہ کچھ، سب میں ایک نہ ہو بے شک، یا ایک بندے میں سب نہ ہو، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں۔ اگر ہم خود اس کو نکال لیں گے تو اچھا لگے گا۔ دوجا اکھ دے وچوں تیلا کڈے بھی نہ تو ذرا کٹ دیاں ہور چبو دیندہ ہے۔ جتنے احتیاط سے بندہ خود اپنی آنکھ کا تنکا اور ذرہ اور مچھر نکالتا ہے کوئی دوسرا نہیں نکال پاتا، اور جتنی عمدگی سے اپنا ناخن خارج کرتا ہے کوئی دوسرا نہیں کرتا۔ میں اور آپ سارے مل کے اپنے گریبان میں جھانک کے پیغمبر کی سیرت کو دیکھ کے، آپ کے طریقہ کار کو اور انداز حکمت کو دیکھ کے، ان منفی رویوں میں سے جو بھی رویہ میرے اور آپ کے پاس ہے اس کو ہم چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، وعدہ بھی کرتے ہیں اور ارادہ بھی کرتے ہیں کہ الہ العالمین ان گندگیوں سے، ان غلاظتوں سے ہمیں پاک کر دے اور صاف کر دے، اور پھر اس صفائی کو اللہ قبول کر لے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله حضرات ذی وقار، اللہ کا شکر ہے کہ رب نے سمجھ دی ہے، فکر دی ہے، نظر سے نوازا ہے، حواس خمسہ دیے ہیں، قرآن دیا ہے، سنت دی ہے، پیغمبر کی سیرت سے نوازا ہے۔ زندگی کا پتہ نہیں کتنی ہے، اس موقع سے میں اور آپ فائدہ اٹھائیں، کتاب اللہ کا کبھی ایک مطالعہ اس انداز میں بھی کریں کہ رب نے مجھے کن کن چیزوں سے روکا ہے۔ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں خلاصہ ہے، لفظ لفظ اور حرف حرف بندے کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے کہ یہ تیرے اندر غلط ہے، یہ غلط ہے، اس کو صحیح کر لے، یوں کر لے۔ بیوٹی پارلر پہ چلے جائیں نا تو چہرے پہ ایک دانہ، ایک تنکا، ایک دھبا، ایک داغ بھی رہ جائے تو جب تک وہ چھپتا نہیں ہے بیس پہ بیس چڑھتی رہتی ہے، پالشیں کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے گھر فرنیچر در و دیوار سجا لیے ہم نے، مگر کیا مجال جو اپنی سیرت اور کردار کی طرف بڑھے ہوں کہ نقص کتنے، عیب کتنے۔ کبھی خود کو خود کے آئینے میں رکھ کے، کبھی اپنی اصلاح کے لیے آگے بڑے ہوتے تو آج یہ دن نہ دیکھتے۔ ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہے میں ٹھیک ہوں باقی غلط ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ملاقات میں ہم جن منفی چیزوں کو، جن کے سائیڈ ایفیکٹس زندگی پہ بہت زیادہ ہیں اور بڑے گہرے اثر انداز ہوتے ہیں اور خیر اور بھلائی کی طرف معاشرے کو نہیں آنے دیتے، ان میں جن چیزوں کو پڑھیں گے ان میں بدمعاشی ہے، بے پردگی، بے شرمی، بغاوت، بدعت، پامالی اور دوسروں میں پھوٹ ڈالنا، جھوٹا پراپوگنڈا کرنا، توہین، توہم پرستی، تکبر، تبرہ بازی، تعویذات، تقلید، ٹینشن، سورہ، جن جنات، جادو، جہالت، ان چیزوں سے جڑی ہوئی انشاءاللہ چیزوں کو ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ میرے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے۔ اللہ میری تمام بیماریاں، میری سوسائٹی، میرے بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست احباب، اللہ جتنی بھی یہاں ٹینشن ہے وہ ختم کر دے۔ اللہ جو محروم ہیں ان کو تمام محرومیوں سے نکال کر کے اپنی نعمتوں سے نواز۔ اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے، بیماروں کو شفا دے دے۔ اللہ جو جہاں بھی جس جگہ بھی کسی مصیبت میں ہے اللہ نکال۔ اللہ میرے وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔